السلام علیکم۔ انسٹیٹیوشنل ریفارمز یا گورننس ریفارمز یہ ہمیشہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ایک ڈریم رہتا ہے کہ ایسا گورننس ماڈل آ جائے جو بہت ایفیشینٹ ہو، جہاں کرپشن کے مواقع کم ہوں اور فیصلہ سازی جلدی ہو سکے۔ بہت زیادہ جو سرکاری وسائل ریڈ ٹیپ کی نظر ہو جاتے ہیں اس کو بھی بچایا جا سکے۔ اس کو کبھی بھی پایا تکمیل پر پہنچانا آسان نہیں ہوتا۔ پاکستان میں بھی وقتاً اس کے اوپر کام ہوا، کبھی بھی ہم آگے بڑھ نہیں پائے۔ اور اکانومی کے اوپر اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو اس وقت کاسٹ ہے وہ بر وقت فیصلے نہ لیے جانے کے سبب، ان ایفیشینٹ ڈیسیژن میکنگ اور نان ٹرانسپیرنٹ ڈیسیژن میکنگ اس کی وجہ سے ہے۔ جتنے لوگ درکار ہیں اس سے زیادہ ہیں اندر، لیکن فیصلہ وقت پہ پھر بھی کر نہیں پاتے۔ تو ایک شخصیت کو ذمہ داری سونپی گئی 2018 میں، کوئی ایسا ایک گورننس کا ریفارم ماڈل لے کر آئے جو ایفیشینٹ ہو، ادارہ جاتی ریفارمز لائی جائے، جو اوور برڈن گورنمنٹ ہے اس کو لین بنایا جائے، ایفیشینٹ بنایا جائے۔ ڈاکٹر عشرت حسین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید بھی۔ 2018 میں جو ذمہ داری آپ نے اٹھائی کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج دعوت دی کہ میں اس موضوع پر آپ کو اور آپ کے تھرو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بتا سکوں کہ کیا کام ہوا ہے۔ ہم نے 4 حصوں میں اس کو بانٹا ہوا تھا۔ ایک تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ری اسٹرکچرنگ کریں، اور اس میں کامیابی اس حد تک ہوئی ہے کہ 441 آرگنائزیشنز تھیں ہماری ڈفرینٹ منسٹریز کے انڈر، اور کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کام کیا کر رہی ہیں، کہ کہیں ڈپلیکیشن ہو رہا ہے، کہیں اوور لیپ ہے، کہیں وہ ایسے زمانے میں بنی تھیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ پورا ہم نے سروے کیا، اور اس کے بعد 441 میں سے گھٹا کے اس کو 330 آرگنائزیشنز کو رکھا گورنمنٹ میں۔ باقی آرگنائزیشنز جو تھیں ان کو یا تو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے گئے کہ اب یہ پرائیویٹائز ہوں گے، یا مرجرز کیے ہیں، یا لیکویڈیٹ کیا ہے اور وائنڈ اپ کیا ہے۔ اس سے گورنمنٹ کے اخراجات میں پہلے ہی سال میں جو کمی آئی، ہمیشہ 10% اس میں اضافہ ہوتا تھا۔ یہ پہلے سال میں جب یہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے تو اس میں نامنل ٹرمز میں، آپ ریئل ٹرمز کی بات نہیں کر رہا، 4 بلین روپیز کا جو تھا ایکسپینڈیچر، اس کی سیونگز ہوئی ہیں۔ آئندہ سالوں میں اس کی سیونگز اور زیادہ ہوں گی، کیونکہ اس میں 71,000 ویکنسیز ایسی تھیں جو کہ 1 سال سے زیادہ پڑی ہوئی تھیں گریڈ 1 to 16 میں، اور ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو وہ پوسٹیں جب ایبالش ہو جائیں گی ہر سال، تو اس کی سیونگز جو ہیں اس سے بھی گورنمنٹ کا جو بجٹری ایلوکیشن ہے وہ کم ہوگا۔ دوسرا جو پلر تھا اس کا وہ تھا کہ ہماری 10 آرگنائزیشنز جو ہیں وہ 89% جتنے لاسز ہو رہے ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے، وہ ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست ہے PIA، اس کے بعد ہے پاکستان ریلویز، پاکستان اسٹیل مل، 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، وابڈا کی یا پاور منسٹری کی، کوئٹہ، حیدرآباد، پشاور، سکھر اور ٹرائبل ایریاز کی۔ ان کی ہم نے ری اسٹرکچرنگ کی ہے۔ اس کے پلانس جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ PIA میں 14,000 سے نفری کم کر کے اور 7,000 کر دیا ہے۔ ان کا اسکوپ جو ہے وہ صرف ایتھنک پاکستانی ٹریفک اور جو حج اور عمرہ کے لیے ٹریفک جاتی ہے اس تک محدود کر دیا ہے، اور ان کو جو ایسے لوزنگ اسٹیشنز ہیں جہاں لاسز ہو رہے تھے وہ سارے ختم کر دیے۔ جو گیس گسلر جہاز تھے ان کو ختم کر دیا ہے، ان کی جگہ نئے جہاز جو ہیں لیز پہ لے رہے ہیں، جو کہ 31 جہاز سے زیادہ ان کا فلیٹ نہیں ہوگا۔ تو پہلے جو ریشو تھا 1 to 450 اسٹاف کا، وہ گھٹ کے 1 to 50 ہو گیا۔ اب کووڈ کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی تک کووڈ سے پہلے وہ لاسز جو تھے انہوں نے کم کر کے آپریشنل پروفٹ پہ چلے گئے تھے۔ ریلویز میں ہم نے ایک جو سب سے بڑی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ 3 کمپنیز الگ الگ بنا دی ہیں۔ ایک فریٹ کمپنی ہے، ایک پیسنجر ہے، ایک انفراسٹرکچر کی ہے۔ انفراسٹرکچر جو ہے وہ گورنمنٹ چلائے گی،
جو ٹریک کی مینٹیننس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں انویسٹمنٹ گورنمنٹ کو بہت زیادہ کرنی پڑے گی. اور جو ریلوے کے پیسنجر اور فریٹ ہیں، ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی گئی ہیں، اور آکشن کے ذریعے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کو دیا جا رہا ہے. وہ ویلنگ چارجز جو ہیں ٹریک ایکسس کے وہ گورنمنٹ کو ملیں گے، باقی جو خرچے وغیرہ ہیں وہ ریلوے کے جو اس وقت کنسیشنر ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے والے وہ کریں گے. ایک اور جو اہم چیز ہوئی ہے ریلوے میں، ہو رہے تھے پاور سیکٹر میں، سرکولر ڈیٹ بڑا پاکستان وہ میں میں بتا مشہور رہا ٹرم ہے ہوں کہ میں بتا سرکولر رہا ہوں ڈیٹ پاور سیکٹر کا کتنا بڑھ گیا. میں آپ کو آ رہا گیس ہوں سیکٹر میں بھی، اس کی پیٹرولیم طرف آ رہا سیکٹر ہوں. میں بھی 1600 ارب کا ہو چکا ہے سرکولر ڈیٹ. اس دونوں کے لیے آپ نے کیا نہیں سوچا؟ کم ہے، 150 کا گیس میں کم ہے. گیس کی وجہ دوسری ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جو سب سے جو بڑا جولائی ہمارا 2021 کے خسارہ فگرز ہے، ہیں پیٹرولیم اور گیس سیکٹر کے، وہ 1100 ارب کا نہیں اس کا دیکھیں سرکولر ڈیٹ ہے، اور یہ 500 اس کے سرکولر، اوپر یہ انٹرسٹ ڈبل چارجز ملا کے 1600 ارب بنتا ہے. ندیم، یہ دیکھو سرکولر ڈیٹ میں جو پی ایس او کو پیسے ملنے ہیں، او جی ڈی سی ایل کو ملنے ہیں، سوئی سدن کو ملنے ہیں، سوئی ندن کو ملنے ہیں، وہ ان کے ریسیویبلس ہیں. تو وہ تو اس میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں نا سرکولر ڈیٹ میں. پاور سیکٹر کے جو ان سے فیول لے رہے ہیں، وہ ان کو گیس دے رہے ہیں اور ان کو واپس نہیں کر رہے ہیں پیسے ڈسکوز. تو پاور سیکٹر میں جو سب سے بڑا کام ہوا ہے کہ جینکوز جو ہیں، جو پرانی ہو چکی ہیں، انیفیشینٹ ہوئی ہیں، ان کو بند کر دیا ہے کہ اب ان کو ہم نہیں چلائیں گے. اس پہ خسارے بہت زیادہ ہو رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ جو ہوا ہے کہ ہماری 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو زیادہ لاس میں تھیں، ان کو اب پرائیویٹ سیکٹر میں ہم کنسیشن ایگریمنٹ پہ مینجمنٹ کنٹرول جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے. ایسیٹس گورنمنٹ کے پاس رہیں گے، اٹ ول ناٹ بی پرائیویٹائزڈ، لیکن ایسیٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس رہیں گے. لیکن جو اس کے آپریشنس ہیں، اس کا جو مینجمنٹ ہے، وہ مینجمنٹ کانٹریکٹ سے دا پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے. اور یہ کام ہونے شروع ہو گیا ہے، اور پرائیویٹائزیشن کمیشن اس کے اوپر کام کر رہا ہے. انشاءاللہ یہ جلدی 5 جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں گے، جس سے لاسز جو ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ 5 تھیں، اور 3 میں نے اسٹیل مل کا آپ کو بتا دیا کہ اسٹیل مل کا اب ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اس کو لیز پہ دیا جائے گا. لوگوں کے جو گولڈن ہینڈ شیک تھا ان کو دے دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ نئی کمپنی، کوئی باہر کی کمپنی آئیں گی اور اس کو ریوائیو کریں گی. اس میں شرط یہ ہے کہ 1 ملین ٹن کے بجائے وہ 3 ملین ٹن کی انویسٹمنٹ کریں گی، کیونکہ جو انفراسٹرکچر ہے اسٹیل مل کا جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا، وہ 3 ملین ٹن کے لیے تھا، اور 1 ملین ٹن کی کیپیسٹی پہ پروڈیوس ہو رہا تھا. ڈاکٹر تو صاحب، یہ لیکن بھی پاور کام جو سیکٹر ہے کا وہ سوال آگے دوبارہ چلا گیا ہے. دہراؤں گا. پاور سیکٹر کے جو جی ٹوٹل سرکولر ڈیٹ تھا وہ 1100 ارب تھا 3 سال پہلے، وہ اب 2500 ارب پہ چلا گیا. تو ان کوششوں کے باوجود اس تو کی نیچے آنا چاہیے تھا، وہ وجوہات تو ڈبل سے بھی اوپر چلا گیا. اس کی وجوہات 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو سبسڈیز دینی ہوتی ہیں بجٹ میں سے، اس کو انڈر بجٹ کیا ہوا تھا. اگر ان کی 500 کی بنتی تھی سبسڈی، تو گورنمنٹ جو تھی ان کو 200-250 دیتی تھی. تو جو ان کے 800 بلین کے ریسیویبلس تھے جو اس وقت سرکولر ڈیٹ کے ہیں، وہ گورنمنٹ نے ازیوم کر لیے ہیں اپنی بک پر. دے ول ناؤ بیکم پارٹ آف دی پبلک ڈیٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. انہوں نے بجٹ میں اس کو پوری طرح نہیں کیا. دوسرا تھا ایگریکلچر کے ٹیوب ویلس کا، کہ بلوچستان میں اور پنجاب میں ٹیوب ویل کی سبسڈی جو تھی وہ کاسٹ شیئرنگ بیسس پہ ہوتی تھی. وہ کاسٹ تو کنزیومر دیتا ہی نہیں تھا، نہ پروونشل گورنمنٹ دیتی تھی، وہ ساری فیڈرل گورنمنٹ کو دینی پڑتی تھی. تیسرا یہ تھا کہ جو ہماری ٹیرف کی انکریز تھی، وہ ہم نے اس ریشو پہ نہیں کی جس پہ ہمیں کرنی چاہیے. تو 3 یہ وجوہات تھیں. لیکن آپ فلوز دیکھیں اگر، تو فلوز کے جو ہیں وہ اس وقت کم ہو گئے ہیں، اور پچھلے سالوں کے زمانے میں فلوز جو ہو رہے ہیں ان کی رفتار جو ہے کم ہو رہی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. چوتھی چیز یہ ہے، نیپرا نے جو ٹیرف کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا لاسز جو ہوں گے وہ 15% ہوں گے. اب سارے سسٹم کے لاسز جو ہیں وہ 18% ہوتے ہیں، 19% ہوتے ہیں، تو وہ بھی سرکولر ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں. ریکوریز جو ہیں وہ 100% نیپرا اپنے ٹیرف میں کہتی ہے. یہ نیپرا کی جو ٹیرف سیٹنگ ہے
یہ بھی ان ریئلسٹک ہے، جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کا ایک پلان بنایا گیا ہے جو کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو ریڈیوس کریں گے. پھر آئی پی پیز کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ری نیگوسیشنز ہوئی ہیں، اور ان کا جو 700-800 بلین کا جو ہے پیمنٹس وہ ہم نے شروع کی ہیں. اس کی وجہ سے ان کا ریٹ آف ریٹرن کم ہو جائے گا، تو آئندہ کے لیے جو ہماری سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹس ہیں وہ بھی کم ہوتی چلی جائیں گی. آپ کو تو یہ نہیں اس لگتا کا ڈاکٹر صاحب کہ یہ پاور سیکٹر ابھی تک فیلئر رہا ہے، اس کے اندر کچھ ڈلیور نہیں کیا جا سکا؟ ٹیرف انکریز کے باوجود اگر آپ کے سرکولر ڈیٹ کا سائز بڑھتا جا رہا ہو تیزی سے، تو دیٹ شوز کہ آپ کی ٹیرف انکریز اونلی واز ناٹ دی سولوشن. ادر ایریاز کو ایڈریس کرنا تھا، نہیں، لاسز کم کرنے سے نہیں کر میں نے سکے. بالکل صحیح، یہ تم صحیح کہہ رہے ہو ندیم. اس میں ٹیرف کی سیٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے بڑے عجیب انداز میں. میں تو مارکیٹ کمپیریٹیو پرائسنگ کا حامی ہوں کہ ہمیں اس میں سے نکل جانا چاہیے. بالکل جو اس وقت کاسٹ پلس ہے، ساری چیزیں جو ہے نیپرا کے ریگولیٹرز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن میں، ریٹیل میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. اگر میں کمپنی اے سے لے رہا ہوں، وہ کمپنی بی جو ہے وہ مجھے کمپیٹ کرے گی. اب ہم نے اس میں 2005 میں کیا کیا تھا، یہ اوپن اپ کر دیا موبائل فون کمپنیز کو، ان میں کمپٹیشن ہوا، کنزیومر کو فائدہ ہوا. آپ یہی کریں گے اگر پاور سیکٹر میں کہ ڈسٹریبیوشن کے ریٹیل میں کمپٹیشن کریں گے، اور صرف ویلنگ چارجز جو ہے وہ این ٹی ڈی سی لے گی، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ چوز کریں گے کہ کون سی کمپنی سے وہ اپنی خریدیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہمارا پاور کا سیکٹر کا جو مسئلہ ہے، اور یہ میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کمپیریٹیو مارکیٹ ایکولیبریم ماڈل جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے، اور انشاءاللہ لیکن وہ صرف اس پہ پاور کام ہو ایک رہا ایسا ہے. ایشو نہیں ہے. آپ ویٹ کی جو سرکاری شعبے کے اندر پروکیورمنٹ کی جاتی ہے، اس کا ہی کوئی 300-400 ارب کا وہ آپ کا ڈیٹ کریٹ ہو چکا ہے، جو گورنمنٹ کس جس چیز کا نرخ پہ خریدتی ہے کس اور چیز جس کا پہ ریلیز کرتی ہے وہ آٹا جی، ملوں کو. 300-400 ارب صرف پنجاب کے بجٹ پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ تو سچ این کس چیز کا انفیشینٹ ماڈل کہ یہ ورکیبل نہیں ہے. نہیں، دیکھیں وہ الگ چیز ہے. وہ کموڈٹی فائنینسنگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کموڈٹی فائنینسنگ جو ہے وہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے پروکیور کیا گندم، اس کو بیچا، اور وہ بیچ کر جو ہے وہ پیسے ان کو دے دیں. وہ پیسے دیتے نہیں ہیں، بجٹ میں اس کی پروویژن نہیں رکھتے. اگر آپ کی ایشو پرائس جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی پروکیورمنٹ پرائس، تو اس کا ڈفرینس تو بجٹ میں آنا چاہیے نا. وہ بجٹ میں نہیں آیا ہے، اور اس وجہ سے وہ بجٹ بینکوں سے لیتے ہیں، اس پہ انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں، اور انٹرسٹ جو ہے پھر اس کے اوپر انٹرسٹ اوور انٹرسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ فائنینسنگ ماڈل جو ہے ہمارا کموڈٹی پروکیورمنٹ کا اور ریلیزز کا، یہ بڑا ڈیفیکٹو ہے، اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ دس از این ایکسپلسٹ سبسڈی ٹو اربن کنزیومر، اور اس کا بجٹ پروویژن ہونا چاہیے باقاعدہ. ڈاکٹر صاحب آپ سول سروس اچھا، ریفارم میں کو بھی دیکھ رہے تھے. آپ کو بڑا پاکستان میں ایک تاثر ہوتا ہے جی، کہ وہ 64 والا ایک بڑا مشہور زمانہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے قابل لوگ تھے. اس کے بعد پھر ڈیٹیریشن جاتی گئی، نیچے نیچے جاتی گئی، اور ہم اس اسٹیج تک آ گئے ہیں کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ والی سول سروس کے ساتھ ہم آگے نہیں چل سکتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں نے خود محسوس کیا ہے. جب میں 2000 میں آیا تھا تو اس وقت کے سیکٹریز کے کیلیبر، اور جب میں 2008 میں نیشنل کمیشن کو چیئر کر رہا تھا اس وقت بھی ڈیٹوریشن ہو چکا تھا. لیکن جب میں 2018 میں آیا تو مجھے بڑا شوق لگا کہ ہم ای سی سی میں سیکٹری صاحبزان سے سوالات کرتے تھے. وہ ان کی اپنی سمریز ہوتی تھیں، وہ تیاری کر کے نہیں آتے تھے، اور اپنے کسی جونیئر بندے کو کہتے تھے کہ جو جواب دو. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کیبنٹ میں اور یا کیبنٹ کی کمیٹیز میں. تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے یہاں پر جو پرفارمنس ہے اور انٹیگریٹی ہے اس کو انڈیکیٹر نہیں بنایا فار پروموشن. سینیورٹی کی بیسس پہ پروموٹ کرتے ہیں. یہ جان کے ندیم تمہیں خوشی ہوگی کہ اس دفعہ جو پروموشن پالیسی ہم نے بنائی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپہولڈ کر دی ہے.
اطہر من اللہ صاحب کا بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ پروموشن از ناٹ اے رائٹ. اب اس میں ہم نے 3 کمپوننٹس دیے ہیں. ون از کہ آپ کی پرفارمنس کیسی تھی، دوسری آپ کی ٹریننگ میں جہاں آپ گئے ہیں اس میں آپ کی سکسیزفل تھے یا انسکسیزفل تھے اس کے نمبر ہوں گے، اور ایک 15 ممبرس کا بورڈ ہے وہ دیکھے گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے، آپ کا پوٹینشیل ہے فیوچر میں سیکرٹری بننے کا کہ نہیں بننے کا. اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ سپرسیڈ ہوئے ہیں اور ڈیفر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا جو ثمر آئے گا یہ تھوڑے عرصے میں آئے گا. اس وقت میں آپ کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری جو کوالٹی ہے سول سروس کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو اس دفعہ میں نے نوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ نیب کا، ایف آئی اے کا، جوڈیشری کا اور میڈیا کا ڈر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اچھے آفیسرز بھی اگر ہوں تو وہ فیصلہ کرنے سے گھبراتے ہیں اور بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ پوسٹ پون ہو جاتے ہیں. سر اور نیب میری کا ڈکشنری آپ میں کو پریسائزلی پن اے پوائنٹ کرنا پوسٹ چاہیے، پون یہ ڈیسیژن فیئر از آف نیب ڈیزاسٹر. ہے جو ڈیسیژن میکنگ پہ ایک خوف بن کے اس کا سایہ ہے. کوئی آفیشل سائن کرنے پہ پیپر تیار نہیں ہے کہ کل مجھے اسی دستخط کے اوپر نیب میں طلب کر لیا جائے گا. تو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر آن صحیح، دس ایشو. اگر آپ کو ایفیشینٹ ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے تو نیب کا فیئر ختم کرنا پڑے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک آرڈیننس 2020 میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایشو کیا تھا. اس میں کہا تھا کہ if an officer has taken a decision in good faith without any pecuniary benefits for himself, his family, his friends or relatives, that is not a misuse of authority and NAB cannot take cognizance of that. اور اس کی وجہ سے کافی ایک قسم کا کامنس آ گئی تھی ہمارے سول سرونٹس میں، اور وہ بڑے خوش تھے کہ اب ان کو اس چیز پر کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں گڈ فیتھ میں، ان کو اب نیب کا جورسڈکشن نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی وہ 4 مہینے کے بعد وہ جو آرڈیننس ہے وہ لیپس کر گیا ہے. اب پی ایم صاحب پھر میرا خیال ہے کہ وہ بل لے کے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا ہے کہ وہی جو آرڈیننس ہے اس کو بل کی صورت میں آپ لے کے جائیں اور پارلیمنٹ سے اپروو کروائیں. تو یہ اگر ہو جائے سر گا اس کی تو یہ جو آپ بدترین نے مثال بات جو کہی ہے وہ شوکت ترین صاحب کا فائنانس منسٹر کا کیس دیا جا سکتا ہے کہ موبلائزیشن ایڈوانس ای سی سی نے اپروو کیا اور اس کے اندر کرپشن انوالو نہیں تھی. ایک اکنامک ماڈل تھا جس کو سامنے رکھ کر ای سی سی نے فیصلہ لیا تھا، لیکن وہ جی اس کیس کو بھگت رہے ہیں 5-7 سال سے. تو اس طرح تو جی آپ کی بالکل صحیح گورنمنٹ کہہ رہے ہیں سیکٹر آپ. میں فیصلہ سازی نہیں ہو سکتی. نہیں بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اور اس کی وجہ سے دیکھیں اب یہ جو آئی پی پی کے پیمنٹس تھی ہم نے ای سی سی میں اور کیبنٹ میں فیصلہ کر دیا، لیکن سیکرٹری صاحبان اس وقت تک وہ تیار نہیں تھے اس پہ سائن کرنے کے لیے جب تک کہ وہ نیب کی طرف سے ان کو ایک قسم کا گو ہیڈ نہ ملے. اور وہ بھی صحیح ہیں، میں ان کے ساتھ پوری سمپیتھائز کرتا ہوں کہ یہاں تو 6-6 سال 8-8 سال ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگوں کو گھروں سے بلایا جا رہا ہے. ان کے بچے، ان کے گرینڈ چلڈرن وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے اتنی محنت سے زندگی گزاری ایز اے سول سرونٹ اور اب آپ کو یہ بلا رہے ہیں. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ خوف ہے ہمارے، اور اس کو انشاءاللہ ازالہ ہونا چاہیے اس کا، سر ورنہ ایک اور ہمارے بڑا سول ایشو ہے سرونٹ جو ہے کام جس کے نہیں کر اوپر میرا سکیں گے. خیال تھا کہ شاید آپ کے رہتے ہوئے کوئی بہتری آ جائے، لیکن کوئی مجھے آثار نظر نہیں آئے، کیونکہ پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر تعیناتیاں کی جاتی ہیں. نہ صرف وفاق کے وہ ادارے جنہیں آپ انسٹیٹیوشنز آف گورننس کہتے ہیں لائک ایف بی آر ہے. پنجاب میں دیکھیں تو 5 آئی جیز یا 6 یا 7 چیف سیکرٹریز بدل گئے. آپ کے جو یہ چیف منسٹر چل نہیں رہے ہیں تو آپ روز ایک چیف سیکرٹری کو یا آئی جی کو پنش کر دیتے ہیں. یہی حال ایف بی آر کے اندر ہے. پور فائنانس منسٹر دیکھ لیول کے اوپر جو ڈیسیژن میکنگ ہوئی 2-3 سال میں، اس کی سزا ایف بی آر کے اور فائنانس منسٹری کے لوگوں کو ملتی رہی. تو یہ تو ایک اچھا ماڈل نہیں ہے. نہیں آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم نے سیکیورٹی آف ٹینیور کے اوپر ایک فیصلہ کروایا تھا کہ اگر آپ سیکرٹری بنتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں تو 6 مہینے تک منسٹر جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے لیے موضوع نہیں ہے، ہمارے ساتھ ٹھیک کام نہیں کر رہا. لیکن ونس وہ 6 منتھس کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو وہ 2 سال تک وہ اسی پوسٹ پہ رہے گا. مگر ندیم مشکل پتہ ہے کیا ہو رہی ہے؟ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہم 59 سال کے 5 مہینے اس کے رہ گئے ہیں ریٹائر ہونے پہ،
اس کو ہم سیکٹری لگا دیتے ہیں, 5 مہینے کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, پھر نیا سیکٹری آ جاتا ہے, پھر وہ 1 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے, پھر وہ چلا جاتا ہے. تو ہماری جو کریئر پلاننگ ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیفیکٹو ہے. تو سیکیورٹی آف ٹینیور اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ نے کریئر پلاننگ نہیں ٹھیک کرنی ہے. اور اب ہم نے جو پروپوزل دیا ہے ندیم, وہ یہ جان کے تمہیں خوشی ہوگی کہ ہمارے ہاں جنرلسٹ کا ایک ہوتا ہے کہ آج منسٹری آف فائنینس میں ہے, کل ریلیجیس افیئرس میں ہے, اور پرسوں جو ہے وہ انٹیریئر میں ہے. اب ہم نے اس کو 4 اسٹریمز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ اکنامک منسٹریز میں اگر آپ پوسٹ ہوئے ہیں تو اسی میں آپ روٹیٹ کریں گے, وہیں پروموٹ ہوں گے, وہیں پوسٹنگ ہوگی. اگر آپ ٹیکنیکل منسٹریز میں ہیں, پاور میں ہیں, پیٹرولیم میں ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہیں, تو اس گروپ میں رہیں گے. اگر آپ جنرل مینجمنٹ میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں, انٹیریئر میں, آپ اسی جگہ پہ رہیں گے. چوتھا جو ہوگا وہ سوشل سیکٹرز کا ہے. پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا میری نگاہ میں جب تک کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو اوپر نہیں لے کے جائیں. اور اس وقت جو ایجوکیشن کا ہمارا حال ہے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سوشل سیکٹرز کو, سوشل پروٹیکشن بھی اس میں انکلوڈڈ ہے, اس کو اہمیت دیں. تو ہم نے یہ 4 اسٹریمز بنا دیے ہیں, اور اب جو آفیسرز ہیں وہ انہی اسٹریمز میں روٹیٹ کریں سر گے دعا اور مانگیں پروموٹ کہ یہ ہوں جو گے اور وہیں پہ سنگل پوسٹنگ. نیشنل کریکولم کے نام کے اوپر جو تجربہ کیا جا رہا ہے یہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کا تباہی کا سبب نہ بن جائے, کیونکہ جس طریقے سے یہ بچوں کی ابتدائی کلاسوں میں انہوں نے آئی چینجز لانے کی کوشش کی ہے, تھنک وہ جو آئی بچے تھنک اچھا بھی پڑھ کے میں کچھ سمجھدار بنانے کی ہم کوشش کر رہے تھے, ان کو نالائق بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. نہیں تو میں کافی ڈس اپوائنٹ ہوں ان کی دیکھیں, ایفرٹ سے. پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. نہیں میں آپ کی میرا خیال ہے کہ اس پہ بڑا نیرو ڈاؤن ہوا ہے جو ڈفرینسز تھے, اور یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ شفقت محمود صاحب کو بلائیں, ان کو پوچھیں, وہ آپ کو پوری سچویشن بتائیں گے. یہ یو ایکچولی او اٹ ٹو دی ہول نیشن کہ آپ اس کے اوپر ان کی رائے لیں, اور جو آپ کے سوالات ہیں آپ ان سے پوچھیں. سر بعض چیزوں پہ بہت ہی میرے خیال میں ہمیں کھلے ذہن سے سوچنا چاہیے. لائک کسی کو میتھس پڑھانی ہے تو آپ اس کو پہلی 5 جماعتوں میں 2 + 2 4 بتائیں گے, پھر 6ٹھی جماعت سے یا 9ویں 10ویں جماعت سے آپ اس کو 2 + 2 4 پڑھائیں گے. یہ رانگ ماڈل ہے, کیونکہ یار آپ بات یہاں دیکھو, سائنس میں کچھ کام نہیں ہو رہا, کمپیوٹر سائنس میں کام نہیں ہو رہا, تو آپ اس کو سائنسز شروع سے انگریزی میں پڑھانی شروع کریں. پھر اسی طریقے سے انہوں نے بات اسلامیات کی سنو کتابوں ندیم, کے ساتھ جو ترجمے کیے ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہیں. انگلش کی کتاب کے نہیں سامنے وہ ایک اسلامیات کو تصویر اس چھاپی ہے, وقت, وہ آج کل سوشل میڈیا پہ اسلامیات چل کو رہی ہے. میں نہیں, وہ اسلامیات کو باپ میں اور نہیں اس بیٹا وقت کر رہا چودھری کیونکہ بن کے کرسی پہ بیٹھے میں ہوئے نے ہیں, دیکھا اور نہیں ہے. ماں اور بیٹی کو زمین پہ بٹھایا ہوا ہے, سروں پہ دوپٹہ چھوٹی سی بچی پہ بھی ڈال کے. تو یہ والا کانسیپٹ یہ سوسائٹی کو نیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان سے متفق نہیں ہوں جو بھی سوچ ہے ان کی. بات سنو ندیم, وہ اس پہ میں نہیں کچھ تبصرہ کرنا چاہتا کیونکہ مجھے اس پہ زیادہ علم نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں تمہیں بتاؤں, چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کی امپریشنیبل ایج ہوتی ہے کہ جس لینگویج میں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے, اگر اسکول میں وہ جائے گا اور اس لینگویج میں وہ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا تو وہ رٹا لگاتا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے اس وقت یہ ہے کہ جو بچے اپنی مادری زبان میں نہیں سیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہوتا ہے ان کی لرننگ میں, وہ جو ڈسیبلٹی ہو جاتا ہے. میں 3 سر ملکوں کی مادری تمہیں زبان سب کی اردو اگزامپل نہیں دیتا ہے سر. ہوں جنہوں نے یہ ترقی کی ہے, کانسیپٹ وہاں پہ جنہوں نے کام سائنس کرتا میں ہے جہاں ترقی پر کی وہ ہے. اپنی مادری زبان میں پڑھ رہے ہوں. ہمارے یہاں تو پھر ہم اردو پڑھائیں گے گھر میں, تو بچے پنجابی, سندھی, پشتو بولتے نہیں جائیں گے. نہیں, 1 سے پھر اس کو کہیں 5 گے آپ تک, چھٹی میں 1 آئے ہو, سے آپ 5 انگریزی میں تک. سیکھو سارا کچھ. نہیں, انگریزی جو ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے, انگریزی ایز اے سیکنڈ لینگویج پڑھانی چاہیے. چائنا, جاپان اور کوریا 3 ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں انہوں نے مادری زبان میں پڑھایا ہے, اور وہ دنیا کی اس وقت مشہور جتنے بھی سائنٹسٹ ڈسکوریز ہو رہی ہیں وہ وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیفیکٹ ہے کہ ہم ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں, ایک زبان میں سکھاتے ہیں. مجھے بڑا اس وقت جو سب سے بڑا دکھ ہے پاکستان میں کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس, دنیا اس میں آگے جا رہی ہے, ہم اس میں نہیں اتنی توجہ دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کنسیپچول اور انالیٹیکل تھنکنگ نہیں ہے.
ہمارے یہاں وہ روٹ لرننگ ہے, میمورائز کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کو ایک ایلین لینگویج میں پڑھنے کے لیے کہا ہے. تو میری سر صرف اپنی انڈین لینگویج جو کا ایشو رائے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کمپیوٹر سائنس میں بچوں کو بی ایس سی 4 سال کا کورس کروایا جاتا ہے, یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کروایا جاتا ہے, یا میکاٹرونکس پڑھایا جاتا ہے, وہاں کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر اس کو اسلامیات, پاکستان اسٹڈیز اور انگلش ہم پڑھاتے ہیں. بی ایس سی لیول 4 سال کے کورس میں 3 ماڈیول جس کے پڑھاتے ہیں. تو ہمیں کچھ سوچنے کی, اپنے اوپر دیکھیں غور وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان بچوں دیکھیں کو کمپیوٹر اچھا سائنٹسٹ سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں, یا وہ مطالعہ پاکستان کا رٹا چٹی جماعت کا دیکھیں چاہتے ہیں کہ یہ 18 سال تک میں ہی ایک لگاتا جائے. ندیم, ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو بھی نیچرل اور فزیکل سائنٹسٹ ہیں ان کو سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز آنی چاہیے, کیونکہ اچھا ہیومن بینگ اس وقت ہوگا اور جس وقت اس کو سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز پڑھائی جائے. اور جتنے سوشل سائنٹسٹ اور لبرل آرٹس پڑھنے والے ہیں ان کو میتھمیٹکس پڑھانی چاہیے, اس لیے کہ میتھمیٹکس سے انالیٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ انسان کی بڑھتی ہے. جب آپ یہ کریں گے, آپ نے آرٹیفیشل ایک ڈسٹنکشن کر دیا ہے کہ انٹر سائنس کے بعد آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تم نے بایولوجی پڑھی ہے تم صرف میڈیکل میں جاؤ گے, اگر تم نے میتھمیٹکس پڑھی ہے تو تم انجینئرنگ میں جاؤ گے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ٹرکش ماڈل میں آپ کو بتاؤں ندیم, 4 سال کا ان کا کورس ہوتا ہے. فرسٹ 2 ایئرس میں وہ ایک براڈ سبجیکٹس دیتے ہیں, اس میں سائنس بھی ہوتی ہے, اس میں اکنامکس بھی ہوتی ہے, اس میں سارے سبجیکٹس, ہیومینٹیز بھی ہوتی ہے, لینگویجز ہوتی ہیں. اس کے 2 سال کے بعد ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انجینئر کے لیے موضوع ہے, یہ میڈیکل کے لیے ہے, یہ سائنس کے لیے موضوع ہے, یہ سوشل سائنسز کے لیے ہے. وہ ایک نیچرل پروگریشن ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھنے کے بعد آپ کے پاس اتنی نالج ہے کہ آپ پریفرنس جو ہے اپنی تھرو دی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کر دیں گے. یہاں ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے جانا ہے میڈیکل کالج میں, اس کا کوئی شوق ہے یا اس کو کوئی انٹرسٹ ہے. جب میں آئی بی اے میں تھا, ایسی بچے میرے پاس آتے تھے روتے ہوئے, کیونکہ ہم تو 2.5 اگر نہیں ہے تو ان کو نکال دیتے تھے کہ جی میں تو میوزک میں جانا چاہتی تھی, میرے ماں باپ نے زبردستی مجھے کہا کہ نہیں آئی بی اے میں جاؤ اور تم آئی بی اے پڑھو, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو وی آر ڈوئنگ اے گریٹ ڈس سروس ٹو آر ینگر جنریشن کہ جب ہم ان سے جو ان کی ایپٹیٹیوڈ ہے, جو ان کی پریفرنسز ہیں, وہ ہم ان سے نہیں پوچھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا یہ جو ماڈل ہے, ریجڈیٹی ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو آپ یہ بنیں گے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے, یہ پرانا ماڈل ہے, اس کو ہمیں ختم سر کرنا ایک تو پڑے گا. ریجیڈیٹی وہ تو یہ والدین کے میری عرض رویے ہے. میں نا کہ مجھے بیٹے یا بیٹی کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا ہے, ہمیں اس جو چیزیں پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر اس کے اوپر بھی کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایف بی آر کا میں جی خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. موجودہ جی حکومت جی کے آنے کے 3800 ارب کا انہیں 3838 ارب تھے جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی. پہلے سال آتے ہی انہیں 600 ارب کا خسارہ ہوا. چیئرمین بدلنے کی رفتار اور یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ملا لیتے ہیں. اگلے سال حفیظ شیخ صاحب نے 5555 ارب کا ٹارگٹ رکھ دیا, دوبارہ 3800 پہ کلیکشن ہوئی, 600 پھر 1600 کا خسارہ. لاسٹ ایئر جو تھرڈ والا تھا اس میں وہ ڈڈ بیٹر اور اس میں امپورٹ کا کوانٹم اوپر چلا گیا. اس عرصے میں ہم نے 5 ایف بی آر چیئرمین بدلے. خرابی کہاں تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ ایف بی آر کو کمپلیٹلی آٹومیٹ نہیں کر دیں گے, ڈیجیٹائز نہیں کر دیں گے, انٹریکشن بٹوین دا ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس آفیسر, ٹیکس پیئر, وہ ختم نہیں کریں گے. سیلف اسیسمنٹ میتھڈ ہونا چاہیے, وہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ خود ڈٹرمن کرے کہ میں کتنا ٹیکس دینا ہے, وہ فائل کرے. اس کے بعد آپ جو ہے رسک بیسڈ اس کی آڈٹ ہوگی کمپیوٹرائزیشن کے ذریعے کہ کون سے رسک پیرامیٹرز ہیں, اس کی بیسس پر آپ جو ہے آڈٹ کریں گے. اور اس کو آڈیٹر کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس کا کرنے جا رہا ہے, اور تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونی چاہیے. میں صرف آٹومیشن کا تمہیں ایک جو بہت پازیٹیو اچیومنٹ ہوا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. تمہیں یاد ہے کہ سارے ایکسپورٹرز روتے رہتے تھے کہ ہمارے سالوں سے ریفنڈز جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. پچھلے سال ایف بی آر نے اینڈ ٹو اینڈ سولوشن اس کا نکالا, جس کو وہ فاسٹر کہتے ہیں, کہ آپ اس میں اپنے کلیم فائل کریں, اس کے سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ پروسیسنگ ہوتی ہے, اور جو پروسیسنگ کے بعد ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے
اس کا ڈائریکٹ ڈپازٹ جو ہو جاتا ہے وہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہو جاتا ہے. پہلے یاد ہے مجھے کہ چیک لینے کے لیے بھی اپروول کے بعد 3% 4% لوگوں کو پیسے دینے پڑتے تھے. آج 72 آورس میں یہ پیمنٹس ہو جاتی ہیں اور 250 بلین کی پیمنٹس لاسٹ ایئر ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ 200 سے زیادہ کی اس سال ہوئی ہیں. تو میرا پورا یقین ہے کہ جب تک کہ ہم اپنے سارے سسٹمز کو آٹومیٹ نہیں کر دیں گے. اس وقت ایف بی آر کے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کے پاس کون لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں، کنہوں نے نئی گاڑیاں خریدی ہیں، کنہوں نے کلب کی ممبرشپ میں کتنے پیسے دیے ہیں. یہ انفارمیشن کر کے آپ ایک ٹیکس پروفائل بنا سکتے ہیں اور جو اس نے ٹیکس ریٹرن آپ کو دیا ہے اس ٹیکس پروفائل سے اگر وہ ڈفر کرتا ہے تو وہ جو سسٹم ہے وہ اس کو الرٹ کرے گا کہ یہ آپ بتائیں کہ آپ کی ڈسکرپنسی کیوں آ رہی ہے. سو دس از ہاؤ دی ورلڈ از موونگ تھرو ڈیجیٹائزیشن اینڈ منیمائزنگ. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں جی نوٹس ڈاکٹر بھیج دیا بریک لے لیں، وہ بریک سے بعد دوبارہ پوائنٹ اچھا ہے، تھوڑا سا اس کو اور اسٹیبلش کرتے ہیں. بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شریعت حسین ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹیکس ریونیوز کا ذکر کر رہے تھے، تو ٹیکس ریونیوز ہمارے ہاں اسی وقت چڑھتے ہیں جب امپورٹ اسٹڈی ہوتی ہیں. 30 جون کو جو سال ختم ہوا اس میں $31 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. آپ کے ٹیکس ریونیو میں تھوڑی بہت گروتھ آئی. جولائی اگست کے مہینے میں اگر ٹرینڈ دیکھیں برآمدات کے اور درآمدات کے، تو اگست میں $4.25 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے. ہم دوبارہ اسی صورتحال میں نہیں جا رہے جس میں بیلنس آف پیمنٹس ڈیفیکلٹیز 6 months ڈاؤن دی روڈ ہمارے لیے ایک چیلنج پیش کر رہی ہوں. دیکھیں بات سنیں ندیم، اس میں ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ اکنامک رپورٹنگ بھی کرتے تھے کہ ہماری کسٹم ڈیوٹیز اور ٹیرف جو تھے دے ور ٹوٹلی ڈسٹورٹنگ دی انٹائر ایلوکیشن. کیا ہوتا تھا کہ آپ صرف ریونیو کی وجہ سے اپنی انڈسٹری کو پینلائز کرتے تھے. جو اس وقت پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ را مٹیریلز اور کمپوننٹس جو ہیں جو ڈومیسٹک انڈسٹری کو چاہیے اس کے اوپر آپ زیرو ڈیوٹی کریں. 1600 آئٹمس پر پہلے سال اور اس کے بعد 900 آئٹمس پہ دوسرے سال زیرو ڈیوٹی، ایڈیشنل ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی کی گئی ہے. اب جو ایسے کنزیومر گڈز ہیں جو کہ لگژری گڈز ہیں یا جس کا ہماری جو اس وقت ایوریج انکم کا ایک آدمی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹیز میکسیمم ڈیوٹیز ہیں. تو اس وقت یہ نہیں ہے کیونکہ سیل ٹیکس جو ہے وہ امپورٹ کے اسٹیج پر لیا جاتا ہے، بٹ امپورٹڈ گڈس آر آل ڈسٹریبیوٹیڈ. تو اس کی کلیکشن جو ہے وہ پورٹس پہ ہو رہی ہے اور ایئرپورٹ پہ ہو رہی ہے، بٹ اس کا جو انسیڈنس ہے سیل ٹیکس کا مینوفیکچرڈ گڈس کا آپ ڈومیسٹک میں دکھاتے ہیں اور جو امپورٹڈ ہے اس کا آپ سر ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسے فائنانس کریں گے؟ لیکن تم اور میں جو ہیں وہ پے کر رہے ہیں. جی ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا بڑا کیسے فائنانس کریں گے؟ سیل ٹیکس ہی بڑھتا ہے اور یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوتا ہے یہ ہر اسٹیج پر. $2.25 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اگست کے مہینے میں. ہم کیسے فائنانس کریں گے اتنا بڑا تجارتی خسارہ؟ دیکھیں یہ میں جو ہوں بڑا تھوڑے سے اس معاملے میں آئی ہیو بیکم بہت ڈھیٹ کہ ہم جو ڈے ٹو ڈے اور منتھ ٹو منتھ فلکچویشنز پر اپنی پالیسیز بناتے ہیں، اپنی ریئیکشنز کرتے ہیں. میرے لیے یہ ایک بڑے افسوسناک بات ہے. میں بلیو کرتا ہوں لانگ ٹرم اینڈ میڈیم ٹرم کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں، کیونکہ دیر آر لاٹ آف تھنگس وچ افیکٹ یور ڈیلی فلکچویشنز. اگر ہماری پرائسز جو ہیں انٹرنیشنل کموڈٹی کی وہ پرائسز ایک دم سے شوٹ کر گئی ہیں کہ ویٹ کی پرائس بھی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، کاٹن کی پرائس بھی کہاں چلی گئی ہے، مشینری کی پرائسز چلی گئی ہیں. دنیا میں اس وقت چپس کی شارٹیج ہے تاکہ کمپیوٹرائزیشن ہر جگہ ہو رہا ہے لیکن وہاں پر سیمی کنڈکٹرز اور چپس جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں. شپنگ کا ایک بحران ہو گیا ہے کہ اس وقت شپنگ کے جو فریٹ چارجز جو ہیں وہ کہاں سے کہاں بڑھ گئے ہیں. بتا رہے ہیں ہم فائنانس کریں گے. لاسٹ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفیسٹ تھا، اس دفعہ آپ کا $40 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے جا رہا ہے، تو آپ کیسے فائنانس کریں گے؟
یہ ایکسپورٹس بڑھائیں گے بوتھ آن دی سروسز سائڈ ایز ویل ایز آن دی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ نے نان ڈیٹ کریٹنگ فلوز سے نہیں فائنینس کیا تو بوروئنگ کی آپ لمٹس جو ہیں وہ بالکل ٹچ کر چکے ہیں. یو ڈونٹ ہیو اینی کیپیسٹی ٹو بورو مور. سو اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, اور ایکسپورٹس بڑھیں گی اس وجہ سے کہ آپ نے جو را مٹیریلس ہیں اس کے اوپر پرائسز جو ہیں ان کی امپورٹ ڈیوٹیز جو ہیں وہ زیرو کر دی, اسی وجہ سے کی ہیں نا کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے. سر آپ کا بجلی جو کی اور ایکسچینج ریٹ ہے گیس وہ کی پرائسز 153 سے سبسیڈائز گر کریں کے آپ. 168 پہ چلا گیا, اور جتنی رفتار سے ہم بورو کر رہے ہیں فار لاسٹ 3 ایئرس, ہم 70 سال کے سارے ریکارڈ توڑ چکے ہیں. ٹوٹل آپ کا یہ ڈیٹ دیکھیں ہے ایبسولوٹ جو نمبر پہ آبلیگیشن وغیرہ کی فگر ہے وہ ندیم, اس وقت سسٹینیبل رینج میں نہیں ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ندیم میں دیکھو, پریشان ہوں اس معاملے میں. تم اکنامک رپورٹر رہ چکے ہو, تمہیں پتہ ہے کہ ایبسولوٹ نمبرز ڈونٹ کاؤنٹ, دے ڈونٹ میٹر. اٹ از دا ریشوز کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے. اگر آپ کی جی ڈی پی بڑھتی ہے اور ڈیٹ کی رفتار جو ہے وہ جی ڈی پی کی گروتھ سے کم ہے, دین دیر از نو ڈفیکلٹی ایٹ آل. تو لیکن پچھلے اگر 3 سال کا ڈیٹ کی ٹرینڈ کیا گروتھ ظاہر جو ہے کرتا ہے؟ وہ جی ڈی پی سے, تو جی ڈی پی جب بڑھے گی آپ کا دیکھیں, یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ ٹو. سب کا کہنا یہ ہے کہ جناب آپ جی ڈی پی بڑھا رہے ہیں اور یہ انسسٹینیبل ہے. انسسٹینیبل اگر کس طرح ہوگا کہ اگر جی ڈی پی کی گروتھ جو ہے اٹ از ہائر دین دا ریٹ آف انٹرسٹ آن وچ یو آر بوروئنگ, تو وہ ریشوز جو ہیں وہ تو کم ہو جائیں گے, آپ کی کیپیسٹی ٹو ری پے جو ہے وہ بڑھ سر جائے گی. معذرت ہم کے ساتھ ایبسولوٹ نمبر پہ میں جاتے آپ ہی ہیں کا وچ از شاگرد ہوں, لیکن ایک سوال پوچھنے کی پولیٹیکل اجازت چاہتا میٹر. ہوں. امپورٹ بڑھا کے جی, آپ جی ڈی پی گروتھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از ناٹ سسٹینیبل. وی آر ناٹ ارننگ ڈالرز. نو اٹس ناٹ ٹرو, اٹ از ناٹ ٹرو. پرائس اینڈ کوانٹٹی ایفیکٹس کو آپ نے ڈیکمپوز کرنا ہے. دی انٹرنیشنل پرائسز ہیو گون اپ, اٹ از ناٹ دی کوانٹٹی وچ ہیز کم. دوسرا کمپوزیشن کو دیکھیں آپ, اگر آپ کی مشینری آ رہی ہے کیونکہ ٹرف کے ذریعے 400 بلین کی بوروئنگ ہمارے انڈسٹریز نے کی ہے, اور میں نے لوگوں سے خود سنا ہے کہ انہوں نے نئے آرڈرز دیے ہیں مشینری کے اور ایکوپمنٹ کے لیے. اگر وہ آ جاتی ہے تو آپ کی ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی. سو دیر از اے ٹائم لیگ آلویز. اس لیے میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ ڈے ٹو ڈے فلیکچویشنز پہ جو کالمس لکھتے ہیں اور بڑے آ کے ٹی وی پہ تقریریں کرتے ہیں, میں اس میں بلیو نہیں کرتا, بیکاز آئی ڈونٹ فائنڈ مائی سیلف اور کمپیٹنٹ ایکسچینج انف ریٹ کا کیا ٹو امپیکٹ ہوگا پروڈکٹ. جو 168 پہ دوبارہ گیا؟ جی, انفلیشنری پریشر کتنا آئے گا اس سے؟ کس چیز کا سنا نہیں تمہاری بات, جو آواز ایکسچینج تمہاری. ریٹ ہمارا 168 پہ چلا گیا ڈالر کے مقابلے میں, اس کا انفلیشن پہ کیا امپیکٹ آئے وہ گا؟ تو اٹ ہیز ٹو بی اے ٹو وے. دیکھو اٹ ہیز ٹو بی اے ٹو وے موومنٹ. اس وقت افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ اتنی زیادہ فلوئڈ ہے کہ یہاں سے جو ڈالرز ہیں جو پہلے افغانستان سے آتے تھے وہ آنے بند ہو گئے ہیں, اور یہاں سے جو ڈالرز ہیں وہاں 170 175 پہ بک رہے ہیں, تو یہاں سے وہ جا رہے ہیں. یہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. دس از نتھنگ ٹو ڈو کہ ریزرو جو اگر ہم 20 بلین کے ہیں اس ریزروز کے لیول پہ تو یہ ڈپریشیشن نہیں ہونی چاہیے, بٹ دیر آر ایکسوجنس فیکٹرز وچ آر افیکٹنگ اٹ. سو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں انالیسس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ہیڈ لائنس کے اوپر اپنی اوپینین فارم کریں. اس وقت افغانستان اگر نہیں ہوتا تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جو ریٹ آف ڈپریسیشن ہے, دیکھیں اس کا میں آپ کو ایک نمبر بتاتا ہوں. 800 ملین کی ان کی ایکسپورٹس ہے, اینڈ 8.5 بلین ڈالرز کی ان کی امپورٹس تھیں, وچ ور آل فائنینس تھرو دا فارن ایڈ. وہ فارن ایڈ ساری ختم ہو چکی ہے. اب آپ یہ بھی بتائیں کہ ان کے روز مرہ کی جو چیزیں ہیں اس کو وہ فائنینس کہاں سے کریں گے؟ وہ نیچرلی یہاں سے ڈالرز, اور ایران سے, ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ایران کے پاس خود کے پاس ڈالرز نہیں ہیں. دو نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان کے, پاکستان اور ایران, تو سر پاکستان کے 3 اوپر سال سے پریشر تو پھر پڑا ہے, آپ اینڈ کا دیٹ فوڈ از. انفلیشن جو ہے لوگوں کو اس نے زندگی مشکل کی ہوئی ہے, تو آپ اس یہ جو ڈالر کے روپی پیرٹی میں فرق آیا ہے اس سے دوبارہ فوڈ انفلیشن اوپر جائے گا تو لوگوں کو روٹی کھانی مشکل ہو جائے یہ گی. نیچے ہمیں وہ بھی آئے چیزیں گا. ذہن میں رکھنی ہے. میں آپ سے دیکھیں ندیم, جب نیچے آتا ہے اس وقت کوئی بات نہیں کرتا, جب اوپر جاتا ہے تو ہر آدمی بات کرتا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں 152 153 پہ آیا تھا. انفلیشن ریٹ ان پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم واز ٹچنگ 11%.
آج جو 8.5% پہ انفلیشن ہے جب 168 ہو گیا ہے. سو دیر از نو ڈائریکٹ کوریلیشن سر between یہ the دوبارہ rate اوپر of جائے گا، depreciation of یہ اس the کا پاس exchange rate. تھرو آئے گا کیونکہ آپ نے پچھلے 4-6 ہفتوں میں یہ ڈیپریسیشن کی ہے. دیکھیں بات سنیں آپ، یہ امپورٹڈ انفلیشن کا کمپوننٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں which is only one of the components. There are other factors which affect inflation. خالی آپ ایک فیکٹر کو لے کے ایکسچینج ریٹ کو، and we don't have an open economy. آپ کی اکانومی جو ہے it is only 33% آف جی ڈی پی ہوتی تھی، وہ گھٹا کے آپ کی اس وقت جو ہے وہ 24% آف جی ڈی پی ہے. تو 75% ڈاکٹر صاحب پروگرام کا جو وقت ختم ہو اس گیا. وقت ڈاکٹر حسین بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.